اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس سے پہلے بھی فوج کے ہمارے جو جوان ہیں، افسر ہیں، سول انتظامیہ کے جو افسر ہیں، جوان ہیں، پولیس کے جو افسر ہیں، جوان ہیں، اسی طرح سے جو سیاستدان ماضی کے اندر اور ان کے بچوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، خاص طور پہ اس صوبے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو جو نشانہ بنایا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کا درجہ دے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک نے وار آن ٹیرر کے، اور اس میں جہاں تک انسانی جانیں ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں، اور جو پاکستان کو جو معاشی نقصان پہنچا ہے وہ بھی یقیناً بہت ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز میں وہ بھی جاتا ہے۔ تو پاکستان نے بڑے بھاری زخم اٹھائے ہیں، بہت اس پہ قربانیاں دی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانیاں کسی طور کے اوپر رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، اور انشاءاللہ رائے گاہ جائیں گی بھی نہیں۔ آپ سب کا یہاں پہ آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن و سکون کی جگہ بنے۔ تو اس کے لیے ابھی ضرب عزم میں بھی جس طرح سے ہمارے فوجی جوان اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ملک کی خاطر، ملک میں امن کی خاطر اور دہشت گردی سے ہمیشہ نجات کی خاطر جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جو سینکچریز ہیں، ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہے، اس کو ختم کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو یقیناً یہ جو اس وقت آپریشن ہے منطقی انجام تک پہنچے گا تو یقیناً پاکستان کے اندر ایک دائمی امن بھی قائم ہو جائے گا۔ تو کل کا جو واقعہ ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان معصوم بچوں کے جو کھلکھلاتے جو چہروں اور اب ان کے آسودہ روحوں کو جو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ جنگ لڑنی ہوگی۔ اگر یہ جذبہ ہم اپنا قائم رکھیں گے، اس جذبے کو بالکل قائم و دائم کے ساتھ سلامت رکھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جو منظر جو کل ہم نے دیکھے ہیں، ابھی آپ آنکھوں کے سامنے اگر ان کو زندہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ اس جو جہاد اس وقت یہ قوم لڑ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے کی پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناظروں کو نہ بھولیں، جس طرح سے انہوں نے گولیوں سے چھلنی کیا، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو گولیوں سے ان کے چہروں کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور جس طرح سے انہوں نے ان کا خون کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ٹریجک واقعہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ہم نے اس آپریشن کو بہت ہی جو ہے وہ سوچ و بچار کے بعد ہم نے اس کو شروع کیا۔ اپوزیشن اور کیا دوسری پارٹیاں کیا، ہم نے آتے ساتھ ہی جب جیسے حکومت بنی تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے میٹنگ کی، میٹنگ میں ڈسکس کیا کہ ہم اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں۔ ہم نے اس معاملے میں بھرپور مشاورت کی سب کے ساتھ کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے۔ سب کی پھر یہ متفقہ رائے تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولا جائے، بات چیت کی جائے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بات چیت کا دور شروع ہوا، لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد پھر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب بات چیت کا دروازہ مزید کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس پہ اثر نو
یہ سوچا گیا کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کن حوالے سے ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. لیکن نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں نے اپنا یہ کہا کہ نہیں، ہم ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں، اور پھر ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینے کے لیے ہم نے پھر بات چیت کا دروازہ کھولا، اور کچھ عرصہ بات چیت ہوتی رہی، لیکن اس کی تفصیل سے بائیں نارج میرے خیال سب لوگ آگاہ ہیں، تو اس میں کوئی کامیابی نہ مل سکی. اور پھر کراچی کا واقعہ ہوا ایئرپورٹ کا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کئی لوگ مارے گئے، اور وہ دہشت گرد بھی وہاں پہ مارے گئے، لیکن وہ واقعہ کو معمولی نوعیت کے نہیں تھا. اس واقعے کے بعد یہ فضا بننی شروع ہو گئی کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. اس کے خلاف آپریشن کا فیصلہ جب کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر ایک یونینیمٹی تھی، کنسنسس تھا کہ ہاں یہ آپریشن جو ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور اس آپریشن کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو آپریشن شروع ہوا، اور آپریشن کے بعد کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور آج تک ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے، جو بلو بیک کے جو خدشات تھے، وہ بلو بیک اس طرح کے خدشات جو تھے وہ اس کا جو ہے وہ ریل لیول بہت کم رہا. اور یہ اس سے پہلے واگا کا جو واقعہ ہے اور پھر جو کل کا واقعہ ہے، یہ بڑے واقعات ہوئے ہیں اس آپریشن کے بعد. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے